حدیث نمبر 837 837 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال اثنان خیر من واحد. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی ایک سے بہتر ہے، دو آدمی بہتر ہے ایک سے، وثلاثۃ خیر من اثنین، اور تین آدمی دو سے بہتر ہے، واربعۃ خیر من ثلاثۃ، چار آدمی تین سے بہتر ہے، فعلیکم بالجماعہ، پس تم اپنے آپ کو جماعت لازم کر لو، تم اپنے آپ پر لازم کر لو کہ جماعت کے ساتھ ہی رہنا ہے. فإن اللہ لن یجمع امتی الا علی ہدی، بس اللہ تبارک و تعالی میری امت کو ہدایت کے علاوہ کسی اور چیز پر جمع نہیں کرے گا. یعنی جہاں پر امت کا اجماع ہو جائے گا، جہاں امت کی میجورٹی اہل علم وغیرہ متفق ہو جائیں گے، جہاں پر ائمہ اجتماع کر لیں گے، اجماع کر لیں گے، سمجھ لینا وہی ہدایت کی راہ ہوگی. اس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا. اب جماعت سے متعلق چھوٹا سا ایک میں بریف دینا چاہتا ہوں. یہ جو نام ہم بولتے ہیں نا اہل السنہ والجماعہ، پہلی بات میں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ یہ جو ہم جو سمجھ گئے ہیں کہ بھئی فرقے وغیرہ کا جو تصور ہے ہمارے پاس کہ ایک اہل سنت ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک تبلیغ جماعت ہے، ایک شیعہ ہے، ایک کھوجا ہے، ایک بورا ہے، ایک کیا بولتے اسماعیلی ہے، ایک عبادی ہے، ایک نہیں یہ مراد نہیں ہے. یہ بھی فرقے ہیں، یہ بھی فرقے ہیں، یعنی یہ عقائد میں اختلاف اور تفرقہ ہے، یہ عقائد میں اختلاف اور تفرقہ ہے. لیکن صرف اتنا معنی نہیں ہے اس کے اندر، جماعت سے مراد صرف اتنا معنی نہیں ہے. یہ اوورال امت کی یونٹی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو لوگ عام طور پر اس عنوان پہ، اس سبجیکٹ پر جب لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، وہ مولوی لوگ ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ہی بات کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر مولانا لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور مولانا لوگ کا سبجیکٹ ہوتا ہے یا مسائل یا بیسک عقائد. تو وہ انہوں نے جو ہے اس کو، وہ غلط کہے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو صرف اور صرف عقائد اور مسائل کی چیپٹر تک رکھ دیا ہے کہ بھئی جو غیر مقلد ہو گیا، کیونکہ تمام بڑی امت کا بڑا حصہ مقلد ہے، لہذا جو غیر مقلد ہو گیا ان ایک فرقہ ہو گیا. جی، جو عقیدے میں اتنا اختلاف کر لیا ان الگ فرقہ ہو گیا، اور سب کے سب جہنم میں چلے گئے اور ہم جنتی ہو گئے. نہیں، اتنا چھوٹا میٹر نہیں ہے یہ میٹر اتنا چھوٹا نہیں ہے. جماعت سے مراد یہاں پر بہت زیادہ وائڈ ہے، بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جماعت سے مراد یہاں پر اصل معنی، اس کا سب سے اصل اور بنیادی معنی اس کا جو ہے پولیٹیکل ہے. وہ میں صاف بتا رہا ہوں، یہ ایک سیاسی اصل سب سے اس کی اصل جو ہے وہ پولیٹیکل معنی ہے اس کا، اور اس کا ایک سیاسی معنی ہے. یہ ہے کہ امت محمدی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ جو رہیں گے، وہ ایک ساتھ رہیں. یہ اس کا معنی ہے. اختلاف مسائل کے اندر ہاتھ یہاں باندھنا ہے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، آمین زور سے بولنا، آمین آہستہ بولنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں یہ مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں. عقائد میں اختلاف ہوتے ہیں کہ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے، سفر معراج خواب میں ہوا تھا یا بیداری میں ہوا تھا. یہ فروع عقیدہ کے اختلاف ہے. یہ اختلافات رہیں گے، یہ اختلافات رہیں گے. قوالی سننا جائز ہے، قوالی سننا جائز نہیں ہے، صوفیہ کے طریقے صحیح ہے، صوفیہ کے طریقے غلط ہے. یہ اختلافات زمانے صحابہ سے لے کے قیامت تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے. علمی اصول پر فقہی اختلافات ہوں گے، عقائد کے فروع میں یعنی عقائد کے برانچز میں، اصول میں نہیں ہوگا اختلاف. اصول میں آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں، ایک اللہ مانے گا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب مانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے گا، جی سید الانبیاء اور خاتم النبیین وہ مانے گا، جی فرشتوں کو مانے گا، آخرت قیامت کے دن کو مانے گا، اور باقی رسولوں کو مانے گا، سب مانتے ہیں. تو اصول عقیدہ میں اختلاف نہیں رہے گا، اصول میں بالکل بنیاد میں اختلاف نہیں رہے گا. برانچز میں، تفصیل میں، ڈیٹیلز میں اختلاف رہے گا. اور یہ اختلاف زمانے صحابہ سے، میں آپ کو بتاؤں زمانے صحابہ سے یہ اختلاف ہے اور قیامت تک یہ رہے گا. مگر اس بنیاد پر ڈیوائیڈ ہونے کی پرمیشن نہیں ہے. جی، اہل السنہ والجماعہ کا معنی ہمارے یہاں غلط لے لیا گیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے فرقوں نے غلط معنی لے لیا. جیسے کہ شیعہ ہے، شیعہ ایک فرقہ بن گیا ہے، شیعہ ایک فرقہ ہے، اور شیعہ کا معنی تھا حب مولا علی اور اتباع مولا علی. شیعہ کا یہ معنی تھا مولا علی سے محبت کرنا اور مولا علی کی اتباع کرنا. وہ مولا علی کی محبت اور مولا علی کی اتباع سے زیادہ ان کو سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بولنے سے فرصت نہیں ہے ان کو. یعنی وہ جماعت محبت اہل بیت کا نام تو لیتی ہے،
جی بڑی تعداد ان میں، بڑی تعداد، سب کی بات نہیں کرتا میں، ہر جماعت میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں، ہر قوم کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ تشیع، اہل التشیع، نام تشیع کا دیتے ہیں، حب اہل بیت کا، لیکن مصروفیت ان میں ایک بڑی تعداد کی صبح و شام مصروفیت صرف صحابہ کرام کی مخالفت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ تشیع تھوڑا ہی ہے، یہ نام تشیع ہے لیکن یہ تشیع نہیں ہے، تشیع تو حب اہل بیت کا نام ہے، اور جن کا حضرت مولا علی علیہ السلام نے احترام اور ادب کیا ہے، ان پر بھی لازم تھا کہ یہ بھی احترام کرے۔ مولا علی علیہ السلام خلفاء راشدین کو اپنا خلیفہ مانے، یہ لوگ انکار کر کے بولتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ مولا علی جن کو خلیفہ مانے ہیں، ان کو سپورٹ کیے ہیں، ان کے زمانے میں جنگوں میں گئے ہیں، ان کو مشورے دیے ہیں، جب وہ فیصلے کرتے تھے وہ ایز اے خلیفہ تو ان کا آ کر سپورٹ کرتے تھے مولا علی علیہ السلام، اور بعد والے لوگ آ کر جو ہے کہتے کہ نہیں ہم ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، ہم تو کیا ہے انکار ہی کر دیتے ہیں، ہم تو رافضی ہے۔ جو رافضی ہے پھر وہ شیعہ کہاں بچا؟ کیونکہ مولا علی تو اس طرح سے مسئلہ ہوتا کہ جو شیعہ ہے، یعنی اصل معنی شیعہ کا چھوٹ گیا، اور کیا کہتے ہیں بغض صحابہ اپنی ذمہ داری بنا لیے اور اپنا مین مشغلہ بنا لیے ہیں، اور اس کو شیعہ سمجھ لیے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہے۔ اب اہل حدیث کی بات اگر آپ کریں گے تو جتنا روئے زمین پر حدیث کا انکار اہل حدیث نے کیا، پتہ نہیں شاید کوئی کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، اتنا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا چھوڑ دیے، وہ حدیث کو حسن کہہ دیا چھوڑ دیے، وہ حدیث کو بولے نہیں یہ 2 صحیح حدیث کے مقابل میں 1 صحیح آ رہی میں چھوڑ دیا، یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اتنا ایزی حدیث کو ریجیکٹ کرنے والا کوئی طبقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں میں جتنا اہل حدیث ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نام ہے اہل حدیث، حدیث والے۔ تو جس طرح سے شیعہ کا نام رکھا گیا ہے اور عمل نہیں کیا گیا، اس پر غلط ہو گیا، جی نام اچھا ہے لیکن کام غلط ہو گیا۔ اہل حدیث نام اچھا ہے، عمل غلط ہو گیا، جی اسی طرح سے اب آگے اور آپ ایک ایک فرقے کا آپ نام دیکھتے جائیں، نام بڑے اچھے رہیں گے، ان کے نام بڑے اچھے رہیں گے لیکن عمل غلط ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اہل السنہ والجماعہ کے اندر بھی، یہ بہت ہمت سے میں یہ بات بول رہا ہوں، بہت کم عالم یہ بات بولیں گے، اہل السنہ والجماعہ کے اندر بھی ایک بڑے پیمانے پر یعنی نادانی کے ساتھ، کم علمی کی وجہ سے غلطی آ گئی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ یہ اصل مسلمان ہے صاحب، اہل السنہ والجماعہ اصل مسلمان وہ کون ہے، کیسے ہے؟ جی کس کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ؟ اہل السنہ والجماعہ جو اپنے سب سے پہلے اہل السنہ ہو، جی جو سنت یعنی کس کی؟ ابو حنیفہ کی سنت، امام مالک کی سنت، شافعی کی سنت، احمد بن حنبل کی سنت، غوث اعظم کی سنت۔ کس کی سنت بھائی؟ کس کی سنت؟ سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ مراد ہے اہل السنہ۔ اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ، یہ یاد رکھ لو یہ لفظ، اہل سنت میں جو لفظ سنت ہے وہ اہل السنہ المحمدیہ مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے۔ بھلے اس سنت پر ریسرچ کرنے کا ان کا میتھڈ امام اعظم ابو حنیفہ کا میتھڈ ہو سکتا، ریسرچ کرنے کا۔ حنفی کوئی مسلک الگ سے نہیں ہے، حنفی مسلک ہے، مسلک آف ریسرچ ہے، یہ ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ صحیح سنت تک پہنچنے کے لیے جانچ پڑتال کیسے ہو، سمجھ اس کی کیسے حاصل کرو۔ تو حنفی مسلک آف حنفی میتھڈ آف ریسرچ، یا شافعی میتھڈ آف ریسرچ، یا حنبلی ہو یا شافعی ہو یا امام اوزاعی کا ہو یا امام کسی کا ہو، جی تو جو عمل سنت مصطفی، جو آدمی خود کو تابع سنت مصطفی کا تابع سمجھے وہ اہل السنہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنا اپنا نصب العین اور اپنا زندگی کا ٹارگٹ بنا لے وہ اہل السنہ ہے۔ پھر اس کے بعد والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، والجماعہ کا مطلب اہل الجماعہ، اہل السنہ و اہل الجماعہ، ایسا ہے اس کا معنی، یعنی والجماعہ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ سنت والے اور جماعت والے، یہ معنی ہے اس کا۔ جماعت والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اپنا اپنا ٹکڑا الگ بنائیں گے اور کہیں گے ہم صحیح ہے اور باقی سب کو غلط کہہ دیں گے، جی تشیع والے حضرات نکلے اور بولے کہ ہم ہی مؤمنین ہیں، باقی سب تو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں، یہ سب تو پتہ نہیں کہاں جہنم وہنم میں جانے والے ہیں، جی کچھ شدت پسند نکلے اور کیا کہتے ہیں ناصبی نکلے اور خارجی نکلے، انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ درگاہ کو جا رہے ہیں اور سب کے سب جہنم میں جانے والے، جنت میں جانے والے تو موحد اللہ کو ایک ماننے والے بس ہم لوگ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طریقہ کار فرقے والوں کا ہی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، جو بھی بنیادی ایمان کی باتوں پر کو تسلیم کرتا ہو، اللہ کو مانتا، فرشتوں کو مانتا، قرآن کو مانتا، آخرت کو مانتا ہو، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہو، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اس کو اپنا بھائی بتانا، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، یہ ہے الجماعہ۔
آج اہل السنہ والجماعہ کی جو سب سے بڑی ہمارے بر صغیر کے اندر جو سب سے زیادہ کٹر سنی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کا صبح شام خالی ایک ہی کام ہے، AK-47 لے کر وہ کیا کہتے ہیں، تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر تو جہنمی تو جہنمی، بس یہی چل رہا ہے، بس ایسے بس گن اٹھائے ہوئے ہیں جی۔ وہ مدرسے والے پورے کے پورے کافر، وہ مولانا اور ان کے سارے فالوورز لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ایک جملے میں کافر کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بیانات آئے تھے، تبلیغ جماعت اور سارے تبلیغ جماعت کے فالوور جو ہے سب کے سب کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے دیوبندی کافر ہیں، یہاں سے وہاں تک سارے جماعت اسلامی والے کافر ہیں، سارے اہل حدیث کافر ہیں، سارے شیعہ کافر ہیں۔ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ؟ نہیں 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 نہیں، یہ بالکل نہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اہل السنہ والجماعہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ امت محمدیہ ایک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، مولا علی علیہ السلام ٹوٹنے نہیں دیے جی۔ کسی نے توڑ دیا؟ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں توڑ کر امت کو دو دھڑوں میں معاویہ بن ابی سفیان نے بانٹ دیا تھا، دو دھڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام فل سٹرگل کیے ہیں، کمپلیٹ سٹرگل کیے ہیں جی جوڑنے کے واسطے۔ ادھر انہوں نے توڑ دیا، ادھر کیا اہل نہروان نے، نواسب نے ادھر سے توڑ دیا، خوارج نے، خارجیوں نے توڑ دیا، ادھر شامیوں نے توڑ دیا، امت مسلمہ کو توڑ دیا۔ نہروان کا فتنہ تو مولا علی علیہ السلام ختم کر دیے، لیکن صفین کا ختم نہیں ہو پایا، اور مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کیا کرے، پھر جوڑ دیے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، دیکھیے لوگ توڑنے پہ محنت کرتے ہیں اور اہل بیت عمل کر کے بتائے، بھلے اختلاف کسی شدت لیول پر جائے، لیکن لا الہ الا اللہ والے دو دھڑوں میں نہ بٹے، دو دھڑوں میں نہ بٹے، وہ الگ الگ رخ پر نہ جائے، جوڑنے کا کام کرنا، قریب کرنا، وہ سارے راستے تلاش کرنا۔ یہ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بہت لمبا نہیں ہو جا رہا؟ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ درس حدیث سے زیادہ ضروری ہے یہ چیز سمجھنا۔ مسلم یونٹی، مسلم امت لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو کافر سمجھ رہے ہیں لوگ، اور پڑھ رہے ہیں قرآن۔ کیا فائدہ کرے گا قرآن تمہارا؟ جو لوگ مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے پر مساجد دھو رہے ہیں، ایک دوسرے پر لاٹھیاں لے کر مسجد کے قبضوں کے لیے سراں پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے جی، پولیس کیسز ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑ جھگڑ کر، مناظرے کر کر، گاؤں کے گاؤں فساد کر کے جی، کسی سے ہاتھ ملانے یا کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے ان کے کیا کہتے ہیں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کروا رہے ہیں، ان سے پھر سے کلمہ پڑھا رہے ہیں ان کو، کیا بولے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فتنوں میں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہیں گے؟ نہیں، الجماعہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والوں کا نام ہے، جوڑنے کی محنت کرنے والوں کے نام۔ میں آپ کو ایک بنیادی طور پر بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو میرا ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے یہ بالکل عام عوام کے پاس نہیں جا رہا ہے، یہ باضابطہ اسٹڈی کرنے والے حضرات کے پاس جا رہا ہے، جو کتاب رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بات کو۔ کیونکہ یہ طالبان علم کے پاس جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ شیعوں کے پاس جتنا فقہ جعفری ہے جی، جتنا فقہ جعفری، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنا غیر مقلدین کا ظاہری فقہ ہے جی، ظاہری فقہ جا کر سارا کا سارا داؤد ظاہری پر رکتا ہے۔ داؤد ظاہری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جی۔ شیعوں کا جو فقہ ہے جس کو وہ فقہ جعفری کہتے ہیں، فقہ جعفری جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام پر رکتا ہے جی۔ عبادیہ والوں کا ان کا جو فقہ ہے، عبادیہ فرقہ جو عمان وغیرہ میں رہتا ہے، عبادیہ نہیں سر، یمن کے جو حوثی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ غیر حوثی ہے وہاں پر، یمن کی ایک بڑی تعداد، آپ کہہ سکتے ہیں more than 50%، آئی تھنک میرا اندازہ ہے 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زیدی ہے۔ زیدی لوگ کا فقہ جو جا کر امام جعفر صادق، امام محمد الباقر کے بھائی امام زید بن علی پر رکتا ہے۔ ان میں سے کون سے کمزور آدمی ہے بتائیے؟ ان میں سے کون سا آدمی کمزور ہے؟ نہیں، یہ سب کے سب جا کر ایک جگہ جوڑ رہے ہیں۔ ہم کو جو چیز ڈیوائیڈ کی ہے نا اس امت کو، وہ چیز ہے بدتمیزی اور گستاخی، کہ کوئی فرقے کا آدمی کسی اور کی شان میں جب بدتمیزی کرتا، اگر کوئی شیعہ بھائی اگر جعفری فقہ پر عمل کرتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کر تکبیرات کرتا ہے، یا جمع بین الصلاۃ کرتا ہے، یا ایک ٹھیکری رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کرتا، سادہ زمین پہ سجدہ نہیں کرتا، تو کیا ٹھیکری رکھ کر نماز پڑھنے کی روایت نہیں ہے کتابوں کے اندر؟ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں کیا کہتے ہیں، مٹی پر سجدہ کرنے کی روایت نہیں ہے
جی جمع بین الصلاۃ کرنے کی روایات نہیں ہیں، دو نمازیں اکٹھا پڑھنا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنے کی روایات یا ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنے کی روایت اہل سنہ کی کتابوں میں نہیں ہے، سبھی موجود ہے۔ جتنا آپ فقہ جعفری کہیں گے سارا کا سارا فقہ جعفری اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنا فقہ ظاہری کہیں گے یا آپ کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کا آپ فقہ کہیں گے، جی جتنا ظاہری فقہ کہیں گے سارا اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنا آپ زیدی فقہ کہیں گے سارا اس کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کو اپنا مسلمان بھائی بنا کر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ڈویژن جو آیا ہے وہ جسٹ گستاخی کی وجہ سے آیا ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ جو حضرات اہل بیت کے خلاف بولے ہم ان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے، جو آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی کرے ہم اس کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ انہی کے فقہ پر رہے، اگر وہ انہی کے مسلک پر رہے اور گستاخی کو اگر چھوڑ دیے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو گلے سے لگانا چاہیے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ فقہ اس کا الگ ہوگا، میں ہاتھ ایسا باندھ کے پڑھتا ہوں وہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھاتا ہوگا، میں آمین آہستہ کہتا ہوں وہ زور سے کہتا ہوگا، میں پیر قریب رکھتا ہوں وہ پیر دور رکھتا ہوگا، میں حنفی لکھتا ہوں وہ جعفری لکھتا ہوگا، وہ ظاہری لکھتا ہوگا، وہ غیر مقلد لکھتا ہوگا، وہ محمدی لکھتا ہوگا، وہ زیدی لکھتا ہوگا۔ اگر اس کے اندر گستاخی نہیں ہے تو یاد رکھ لو اہل السنہ والجماعہ ہونے کے اعتبار سے آپ پر فرض ہے یہ کہ آپ اس کو اپنا بھائی مانیں، اور وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اسی کو کہتے ہیں الجماعہ۔ یہ آئیڈیالوجی ختم ہو گئی امت کے اندر سے، اور سمجھ لی کہ جماعت مطلب وہ چار مسلک ماننے والے، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو مانتے ہیں بس یہی حضرات اہل سنہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، الجماعہ امت کو متحد کرنے کا نام ہے، امت کو متحد کرنے کا۔ فقہ میں اختلاف پہلے دن سے تھا، قیامت تک رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عقائد کی ڈیٹیلز آف فیتھ میں، عقائد کی تفصیلات میں زمانے صحابہ سے اختلاف تھا، قیامت تک اختلاف رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کو ایک الگ ٹکڑا بنا کر ان کو جہنمی سمجھنا، یہ فرقوں کا کام ہے، جماعت کا کام نہیں ہے، جماعت کا کام نہیں ہے۔ جماعت میں جس چیز کی شدت سے پابندی ہے وہ ہے ادب۔ ایک تو پوری قوت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھنا، اور دوسرا ان کو لے کر ساتھ میں یہ غور کرنا کہ سب کو ساتھ میں لے کر کس طرح سے گستاخی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والے کو کس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ جو بدتمیز ہے پوری کی پوری کمیونٹی کو اٹھا کر ایک ساتھ کیا کہتے ہیں جہنم میں بھیج دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس میتھڈ پر سوچیں گے، اس طریقے سے عمل کریں گے تو صحیح اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، اور صحیح طریقے سے پھر امت کی یونٹی کے لیے کام کر سکیں گے۔ اختلافات رہیں گے، اختلافات رہنے کے باوجود مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ جھوٹ موٹ الجماعہ نہیں چلانا، وہ ہم نہیں مانتے، وہ جھوٹ موٹ کا الجماعہ۔ جی ہر گروہ اپنے آپ کو الجماعہ کہہ لے کے بیٹھ جائے اور گروہ پہ پورے پکے رہیں، سب کو کافر سمجھتے ہوئے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوئے اور کہے ہم الجماعہ، نہیں، اس کو جماعہ نہیں، اسی کو فرقہ کہتے ہیں۔ فرقوں کا شیوا ہے یہ، فرقوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو جہنمی اور کافر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن ضروری تھا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کر دیا۔